کبھی کبھی انسان کے کانوں تک ایسی بات پہنچتی ہے کہ انسان کے کان جب وہ بات سنتے ہیں تو انسان کی روح جو ہے یہ تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک بہت ہی پیاری بات کسی نے کی کہ جب آپ چاہتے نا کہ آپ خوش رہیں، آپ جہان کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو دوسروں کو دیکھ کر آپ کبھی بھی جلا نہ کریں، اپنے آپ کو حسد کی آگ میں نہ بھڑکائیں۔ ہماری قوم کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتے، ہم اسے خوش دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم کسی کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، ہم کسی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، کسی کا روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، تو ہماری پوری قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم ہی اس وقت مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، دکھوں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، بار بار اس کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہاری نیکیوں کو یہ حسد جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور بھائی تم کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہو، تم کسی کو خوش دیکھ کر جل رہے ہو، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو خوش دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اسے مزید عطا فرما، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کے حق میں بھی زیادہ قبول ہوگی۔ ہمارے معاشرے کا اب یہی مسئلہ ہے، ہمارے رشتوں میں جو محبت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم اپنے رشتوں سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے دوست احباب سے دور ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا۔ یقین کریں دل خون کے آنسو رویا ہے جب وہ واقعہ ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے کہ وہ کسی نے کسی کے پاس بھینس دیکھی کہ وہ بھینس قیمتی بھینس تھی، مہنگی تھی، بہت اچھی نسل کی تھی، اور اسے کیا کیا گیا، اس کی وہ کھیری کاٹ دی گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بھینس تڑپ تڑپ کر اپنی جان کھو بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کا چھوٹا سا بچہ جو بھی 2-3 دن کا ہے، وہ بے بس ہو کر اپنی مردہ ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ زمین کیوں نہیں پھٹی، یہ آسمان کیوں نہیں گرا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو نہیں رہا؟ اس حد تک ظلم کے بعد بھی آخر کوئی وجہ تو ہے۔ دوستو یہ وجہ تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم پر آسمانی بجلی نہیں گرتی، ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برسائے جاتے، وہ گناہ ہماری پیشانیوں پر نہیں لکھے جاتے، وہ گناہ ہمارے دروازوں پر نہیں لکھے جاتے۔ وجہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ خدا کی قسم اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو جو ہمارے کام ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ نہ ہوتا تو آج ہم یقین کریں اس دنیا سے نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ جس طرح پہلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس طرح ہم بھی تباہ ہو چکے ہوتے۔ آپ کسی کے ساتھ حسد کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی تھی، یہ منشا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے رہا ہے، اس کا نصیب اسے مل رہا ہے، لیکن ہماری کیا حالت ہے کہ ہم لوگ اسے خوش دیکھ کر راضی نہیں ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہے۔ حسد کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ کی تقسیم پر نہ راضی رہنا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ تم ان لوگوں سے اس وجہ سے حسد کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اللہ انہیں عطا کر رہا ہے اور ہمارے لوگ ان سے حسد کر رہے ہیں۔ اگر زندگی میں خوشی چاہتے ہو، خوشی اور اپنے رشتہ داروں میں ہنسی خوشی جینا چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، تو دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہو جایا کریں۔ جب دوسروں کی خوشی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ان کو مزید عطا فرما۔